درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 9ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ کچھ کافروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو کہا کہ اے اللہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اگر واقعی یہ سچا تیرا کلام ہے ہم اس کو نہیں مانتے تو تو ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ تو ان لوگوں نے عذاب نازل ہونے کے لیے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں، اگر واقعی سچا کلام ہے اور نبی برحق رسول ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ یعنی وہ عذاب مانگ بھی رہے ہیں کافر، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی برکت سے۔ ورنہ جیسے اگلی امتیں ہیں گزری، نبیوں کی نافرمانی کی تو کسی امت کو بندر بنا دیا گیا، کہیں پوری کی پوری امت پوری قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، کہیں پانی کا عذاب آ گیا اور سب بہہ گئے۔ اس طریقے سے اگلی امتوں میں ہوا، مگر علماء فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ہلاک ہو جائے، پوری کی پوری قوم جو ہے بندر بنا دیے جائیں، پوری کی پوری قوم جو ہے بہہ جائے۔ اس طرح کا عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبی جلوہ گر ہیں، یہ محبوب کی امت ہے۔ تو اب اس آیت میں اس سے چند مسئلے واضح ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا کام نہیں انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ یعنی میرے نبی ایسے رحمت للعالمین ہیں، ایسے رحمت للعالمین ہیں، رحمت بن کر کے آئے کہ نافرمانی کرنے والے نافرمانی بھی کر رہے ہیں، مگر عذاب اس طریقے سے نہیں آ رہا ہے جیسے اگلی قوم پر آیا، اگلی امتوں پر آیا، اس طریقے سے عذاب نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ نبی رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس نبی کی رحمت کا صدقہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس امت میں کبھی ایسا عذاب نہیں آئے گا، کبھی بھی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم بندر بنا دی جائے یا پوری قوم ہلاک ہو جائے یا پوری قوم بہہ جائے۔ اس طرح کا عذاب اس امت پہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو نہیں آئے گا اس میں سب بچے ہیں، ایمان والے تو بچے ہی ہیں، ایسے عذاب سے کافر بھی بچے ہیں، مرتد بھی بچے ہوئے ہیں، ورنہ توہینوں کی بنیاد پر پہلے کی قومیں برباد ہو گئیں، بندر بنا دی گئیں۔ تو اگر جیسے یہ توہینیں ہو رہی ہیں، وہابی توہین کر رہا ہے، دیوبندی توہین کر رہا ہے، ایسی توہینیں اور ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا وجود نہ ہوتا تو یہ توہین رسول کی بنیاد پر یہ وہابی قوم، یہ دیوبندی قوم، یہ نجدی قوم پتہ نہیں بندر بنا دی جاتی کہ سور بنا دی جاتی کہ کتا بنا دی جاتی، مگر صدقہ ہے نبی کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدی تجھ کو اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، نجدی تجھ کو اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ نجدی تجھ کو اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔
اچھا، اور ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ خدا فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ، جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ اور علماء کیا فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ قیامت تک ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اے محبوب تم تشریف فرما ہو۔ پتہ کیا چلا؟ میرے نبی تشریف فرما ہے، یہ آیت میرے نبی کے زندہ ہونے پر دلیل ہے کہ محبوب تم تشریف فرما ہو، قیامت تک عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ قیامت تک اے محبوب تم ان میں جلوہ گر ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت ہمیں عقیدہ دیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر اسی آیت سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اللہ فرماتا اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ جب تک مدینے میں آپ تشریف فرما ہے مدینے میں عذاب نہیں آئے گا، پوری دنیا میں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ساری امت جو ہے، یہ پوری دنیا جو ہے امت میرے نبی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کی طرف، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پوری کائنات میرے نبی کی امت ہے، اور پوری امت میں کسی پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ وجہ نبی جلوہ گر ہیں، نبی تشریف فرما ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ صرف مدینہ طیبہ کے لیے نہیں ہے کہ مدینہ میں نہیں آئے گا، پوری دنیا میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ محبوب جلوہ گر ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ میرا محبوب آقائے دو جہاں صرف مدینہ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، نبی حاضر و ناظر ہیں۔ یہ آیت نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر بھی دلیل ہے، نبی موجود ہیں، ہر جگہ نبی موجود ہیں، اس لیے عذاب نہیں آئے گا۔ اور حاضر و ناظر ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا کہ آیت کریمہ ایک اور ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، موجود اس طریقے سے ہیں کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ مگر بدبخت جو ہوتا ہے، بدطینت جو ہوتا ہے، اور جس کے دلوں میں بغض بھرا ہوتا ہے، وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اعتراض ہمیشہ کرتا ہے۔ اب حاضر و ناظر پر ایک واقعہ یاد آیا، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہو رہا ہے، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تقریر کے دوران ایک وہابی کھڑا ہوا، اعتراض کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے ثابت کر رہے ہیں کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی ہر جگہ ہیں، تو یہ بتائیے کوئی ایسی بستی ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں صرف کافر ہی کافر ہوں، ایک بھی مومن نہ ہو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور جہاں کافر ہی کافر ہوں، مومن نہ ہو، تو پھر وہاں نبی کیسے موجود ہے؟ ایک بار سوال کیا، حضرت نے بٹھا دیا، پھر تقریر شروع کر دی، دوبارہ پھر کھڑا ہوا، پھر بٹھا دیا، تیسری بار پھر کھڑا ہوا۔ تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیرا سوال یہ ہے کہ جس بستی میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مومن نہیں، سب کافر ہی کافر ہیں، تو وہاں پر نبی کیسے موجود ہیں، کیسے حاضر و ناظر ہیں؟ یہ تو قرآن پاک میں ہے مومنین کی جان سے زیادہ قریب، یہی تیرا سوال ہے؟ کہا ہاں یہی سوال ہے۔ فرمایا سن، یہ بتا کہ جتنے کافر تو بتا رہا ہے کافر ہی کافر ہیں، تو ہر کافر کے ساتھ فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر کافر کے ساتھ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ کم سے کم 2 فرشتہ تو مانتا ہی ہے کہ ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ، ایک برائی لکھنے والا فرشتہ، کرامن کاتبین، تو ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ تو تیرا سوال یہ ہے کہ جس بستی میں سب کافر ہوں وہاں پر نبی کیسے موجود ہیں؟ تو جہاں کافر ہے وہاں ہر ایک کافر کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ اب یہ بتا وہ فرشتے مومن ہیں کہ کافر؟ وہ فرشتے مومن ہیں کہ کافر؟ تو کہا فرشتے مومن ہیں۔ تو فرمایا جب مومن ہیں تو قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ مومن جو انسانوں میں ہیں ان کی جان سے زیادہ قریب، نہیں، قرآن نے کہا مومنوں کی جان سے زیادہ قریب۔ اب مومن انسانوں میں ہو یا جناتوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، ہر ایک کی جان سے زیادہ قریب ہیں، تو میرا نبی ہر جگہ موجود ہے۔ میرے نبی کی یہ شان ہے۔ مگر بدبختوں کو وہ فرمایا نا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو
بخاری نہیں آتی، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ مولا تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عقائد سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدعقیدوں سے، بد مذہبوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔